اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ الطارق کے مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو بہت سے لوگ پڑھتے ہوئے غلط پڑھ جاتے ہیں، اور ایک ایک قاعدے کو بھی سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آپ اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر دیکھیے ہم اس ورڈ کو کیسے پڑھیں گے، نجم الثاقب، النجم الثاقب یا قل نجم الثاقب، اس میں سے کون سا درست ہے؟ اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ نیکسٹ آیت میں دیکھ لیجئے، یہاں پر دیکھیے بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، نفس لما، یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا، اس میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اس قاعدے کو بھی سمجھیں گے۔ اس کے آگے دیکھیے یہاں پر پڑھتے ہیں مما خلق، یہ بھی درست نہیں ہے، اس کو کیسے پڑھا جائے گا، اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھ لیجئے چھوٹا سا میم ہے، یہ چھوٹا سا میم کب پڑھا جاتا ہے، اس میم کو کیا کہتے ہیں، اس رول کا کیا نام ہے، یہ ہم سیکھیں گے۔ مینز کہ ہم اس صورت میں آنے والے ایک ایک رول کو سمجھ کر پڑھیں گے، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائے اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، والسماء پر آپ دیکھیے آپ کو مد نظر آ رہی ہے، یہ مد متصل ہے، اس کو کم از کم 3 الف سے 4 الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور والطارق، طا کو بھی موٹا پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو قاف ساکن ہو جائے گا۔ اور یہ 5 حروف قاف، طا، با، جیم، دال جب بھی ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ لازمی کیا جاتا ہے، تو ہم قاف پر قلقلہ کریں گے، یعنی آواز کو ڈبل کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ کیسے پڑھیں گے؟ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ وما کے اوپر بھی مد ہے، یہ مد منفصل ہے، یہ سب سے چھوٹی مد ہے، اس کو 3 الف تک لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور میم طا زبر مت، میم کو طا کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں 3 ایسے حروف ہیں جو بنا حرکت کے ہیں، یہ نہیں پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی قاف پر قلقلہ کریں گے کیونکہ ہم یہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں۔ وما ادراک ما الطارق۔ اب اس والے ورڈ کو سمجھ لیجئے، یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا۔ ایکچولی یہ جو ہے یہ خالی الف کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے آپ کو ایک الف نظر آ رہا ہے جس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ جب بھی الف کے بعد لام ہو تو الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھا جاتا ہے۔ اگر تو ہم اس آیت کو الگ پڑھیں گے تو یہ آیت پڑھی جائے گی حمزہ نون زبر ان، اس کو ہم حمزہ بنا دیں گے کیونکہ الف کے اوپر جب زبر لگ جائے گی تو یہ حمزہ بن جائے گا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، تو ہم اس کو حمزہ بولیں گے اور نون کے ساتھ ملائیں گے تو نون پر غنہ ہوگا، اور یہ پڑھا جائے گا النجم الثاقب۔ درمیان میں جو لام ہے وہ خالی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم پچھلی آیت کو 3rd آیت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، لام بھی نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟
وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ٹھیک ہے، پھر قاف کو ڈائریکٹ ہم نے نون مشدد کے ساتھ ملا دینا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، ان نجم الثاقب کر کے بھی پڑھنا درست ہے اور ان نجم الثاقب کر کے بھی پڑھنا درست ہے. ٹھیک ہے، اور اس چیز کو آپ سمجھتے جائیے گا کہ جب ہم سٹاپ کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں. اب دیکھیے، با پر بھی ہم نے سٹاپ کیا تو یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے، النجم الثاقب. جیم پر بھی قلقلہ کیا جائے گا کیونکہ جیم بھی حروف قلقلہ ہے اور ساکن ہو رہا ہے. اس کے آگے ہے ان کل نفس لما. یہاں پر دیکھیے سین لام دو زیر سل پڑھا جائے گا، سین دو زیر سین نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پر جو قاعدہ لگ رہا ہے یہ ہے ادغام بلا غنہ، یعنی کہ ہم ادغام کریں گے، ملائیں گے لیکن بغیر غننے کے. اگر ہم سین کہیں گے تو یہاں غنہ ہو جائے گا، اسی لیے ہم نے یہاں سین نہیں بلکہ سل کہنا ہے. اور کیوں کہنا ہے؟ کیونکہ جب بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف لام یا را آ جائیں تو ہم غنہ نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. یہ پڑھا جائے گا ان کل نفس لما علیہا حافظ. نیکسٹ آیت کو دیکھ لیجئے، فَلْيَنظُرِ. یہاں پر دیکھیے یا نون زبر یا، یہاں پر اخفا ہوگا. اب اخفا کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے کو. ہم یہاں پر آواز کو ناک میں چھپائیں گے. فَلْيَنظُرِ. واو کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، را کو باریک پڑھا جائے گا. انسان، اس نون پر بھی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا. مما خلق، اور اس ورڈ کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مما خلق. میم پر صرف آپ نے غنہ کرنا ہے کیونکہ میم مشدد پر بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور نون مشدد پر بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم یہاں پر صرف غنہ کریں گے، لیکن میم کے اوپر تشدید کے ساتھ ساتھ صرف حرکت ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے. مما خلق. یہ آیت کیسی پڑھی جائے گی؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. نیکسٹ آیت کو دیکھ لیجئے، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. یہاں پر دیکھیے خا پیش ہو، خا کو موٹا، لام زیر لی اور قاف زبر قا، قاف کو بھی موٹا پڑھا جائے گا. خُلِقَ میم میم زیر میم، اس میم کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں نون ساکن ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے کیونکہ جب بھی ساکن اور مشدد حرف اکٹھے آتے ہیں تو مشدد کو پڑھا جاتا ہے. آپ ساکن کو چھوڑ دیجئے، میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ بھی کریں گے کیونکہ یہ بھی میم مشدد والی ہے. اور میم کے آگے آپ دیکھیے یہاں پر بھی آپ کو مد نظر آ رہی ہے، یہ بھی مد متصل ہے کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، وہ بھی اسی ورڈ میں. تو یہ مد متصل کی پہچان ہے. اس کو 3 الف تک لازمی لمبا کریے گا، 3 سے 4 الف تک. ٹھیک ہے، تو یہ پڑھا جائے گا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. قاف جو ہے موٹا بھی پڑھا جائے گا اور پھر یہ ساکن ہو رہا ہے وقف کی وجہ سے، تو ہم یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے. یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں، یخرج من بین. یہاں پر دیکھیں یا خا زبر یا، خا کو موٹا پڑھا جائے گا. یخرج میم میم زیر میم، اس میم کو چھوٹی والی میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون ساکن یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا. اب اس وجہ کو بھی آپ سمجھ لیجئے، یہ ہے اقلاب کا قاعدہ. اقلاب کس کو کہتے ہیں؟ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. یہاں پر ہم نون کی آواز کو میم میں بدلیں گے، اور کیوں بدلیں گے؟
جب بھی نون ساکن ہو یا دو زبر دو زیر دو پیش ہو کسی بھی حرف کے اوپر اور اس سے اگلا والا جو ورڈ ہے اس سے آگے جو ہے حروف با آ رہا ہو تو ہم نون ساکن کی آواز کو اور تنوین ہو تو تنوین کی آواز کو ہم میم میں چینج کر دیتے ہیں تو یہ اقلاب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر میم کو پڑھیں گے میم بین الصلب، نون صاد زیر نصف، نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، صاد کو موٹا پڑھا جائے گا. الف اور لام دیکھ لیجیے خالی ہیں، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. والترائب، واو کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور درمیان میں الف اور لام یہ بھی خالی ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک ہے کہ اب آپ نے یہاں پر مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سی مد ہے. اس کو پہچانیے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کون سی مد ہے اور اس کو ہم کتنا لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، والترائب میں. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. یہاں پر بھی دیکھیے نون مشدد ہے، اس پر ہم غنہ کریں گے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. عَلَى رَجْعِهِ، را جیم زبر راج، جیم جو ہے حروف قلقلہ ہے اسی لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا. ہی رج ہی اکیلا نہیں ہوگا. بہت سے لوگ یہاں پہ یہی مسٹیک کرتے ہیں، عین کو پڑھتے ہیں تو ہا کو چھوڑتے ہیں، ہا کو پڑھتے ہیں تو عین کو چھوڑ دیتے ہیں. دونوں حروف حلقی ہیں، تھوڑا سا پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے لیکن پریکٹس کے ساتھ جو ہے یہ ایزی ہو جاتا ہے. راجعہ لقادر. ٹھیک ہے، یہ آیت کیسی پڑھی جائے گی؟ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. ایسا کرتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے. تو اگر آپ اس صورت کو کمپلیٹ تجوید سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ باقی صورت ہم اس کے نیکسٹ پارٹ میں ضرور پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.